پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت جس کے ساتھ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی بھی وابستہ ہے, جس کے ساتھ آپ کا اور ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے. اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو اس راستے میں بمپی تو یہ بہت دیر سے ہے, اس میں پتھر بھی بڑے بڑے آنے شروع ہو گئے, اس کے بعد آگے گہری کھائی ہے جس کے اوپر ہم کھڑے. ثاقب صاحب, اب یہ جتنی تجاویز ہیں یہ سب کرنے والی ہیں, ہو سکتا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب سب کو پتا ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, تو سب سے بڑی ہرڈل ویسٹڈ انٹرسٹ کی کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کیپیسٹی کا ایشو ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 4 نوکریوں کی وجہ سے اب سارے ملک کی اکانومی ڈبو دیں, یا اتنے ہی حالات برے ہیں؟ نہیں, 4 نوکریوں کی بات نہیں ہے, مگر اس میں دو سطح پہ میں جواب دوں گا. ایک تو میں حکومت کے ساتھ کام کرنے سے پہلے مجھے یہ انسائٹ نہیں تھی اور وہ ادھر ملی جا کے. پہلی بات ہے کہ نیشنل پولیٹیشین کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک لیڈر ہمارے ان کے ساتھ بیٹھے تھے, منسٹری آف فائنانس میں پریزنٹیشن ہو رہی تھی, اور ہم یہ ان کے نقشہ کھینچ رہے تھے کہ اکانومی کے کتنے برے حالات ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. اور اس دوران ان کو یاد آیا کہ ملتان سے آگے ان کی سڑک ایک بننی تھی, اور اس میں انہوں نے وہ سڑک بیچ میں ڈالی کہ یار یہ بھی ذرا PSDP میں ڈالیں. آپ نیشنل اکانومی کی بات کریں, لارجر پکچر کی بات کریں, ملک کے مستقبل کی بات کریں, لوکل پولیٹیشین. سو بیسیکلی ہماری سطح ہے کہ ہم اگلا الیکشن کیسے اپنی کنسٹیٹوئنسی سے جیتیں, اور یہ جب تک سوچ چینج نہیں ہوگی کہ وی ہیو اے نیشنل اسٹیچر لیڈر ہو تھنکس فار دا ہول کنٹری, انفارچونیٹلی حالات میرا نہیں خیال بدلے. یہ تو گورنمنٹ کی سائڈ. اس کے علاوہ ویسٹرن انٹرسٹ کی آپ نے کہا تھا کہ ایک حکومت کے حوالے سے یہ بات. دیکھیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کو اگر آپ سائز کریں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ 4 نوکریوں کی بات نہیں ہے. ہمایوں اختر صاحب نے کہا کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں میرے خیال میں 2 سے 2.5 یا 3% کی چوری ہوتی ہے. دیٹ مینز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 300 to 350 بلین روپیز جو کسٹمز میں انکم ٹیکس سیلز میں جاتا ہے. شوکت صاحب نے بات کی پاور سیکٹر کی. تقریباً 3% یہ نقصان کرتی ہے اکانومی کو, معیشت کو, جس میں سے 1.5% میرے خیال میں گورننس ایشو ہے, لوگوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 5 to 6% آف دس اکانومی جو لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ڈیپ ہے. تو یہ 4 نوکریوں کی بات نہیں ہے. شوکت صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب ڈیفیٹ کس طریقے سے کریں؟ پرسکرپشن بھی موجود ہیں, طریقہ کار بھی موجود ہے, پیسے بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں بیٹھ کے, فنگر ٹپس کے اوپر ہے آپ کے پاس فارمولاز. پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے سٹارٹنگ پوائنٹ پھر کہاں سے آئے گا ممکنہ طور پر؟ دیکھیں جی, یہ جو ایک چیز تو ہم یہ طے ہے کہ ہمارے نزدیک ڈیموکریسی جو ہے یہ ہی طریقہ کار ہے جو پاکستان میں رائج ہونا چاہیے, بیکاز ہم فیڈریشن ہیں. تو اگر طریقہ کار رائج ہوگا اور یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اسی کے دائرے میں ہم نے رہ کے کرنا ہے, تو ہم نے کیا سٹیپس ہمیں لینے چاہیے. تو اکانومی جو ہے اور جو اکنامک منسٹریز جو ہیں, اور وہ 7-8 منسٹریز ہیں, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اپنے اندر لوگوں کو مطلب یہ ایک تھنک ٹینکس بنانے چاہیے اور لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ جب وہ پاور میں آئیں تو وہ لوگ جن کو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہو ان کو وہاں لگایا جائے. پھر یہ جو حکومتیں ہیں یہ کم از کم ان کو یہ اگر مل کے, جس طرح آپ نے پہلے کہا وہ بہت اچھی بات کی, کہ کنسنسس ہم کریٹ کریں کہ ایک منیمم جو ہمارا ایجنڈا ہے, اکنامک ایجنڈا, وہ کیا ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لانگ ٹرم بیسس پہ, جس طرح ہندوستان نے کیا, جس طرح چائنا نے کیا, جس طرح تھائی لینڈ نے, ملیشیا نے, سب نے کیا. یہ تو اس میں ہم یہ کریں کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں, بیکاز ہمیں 7-8 منسٹریز میں اچھے لوگ چاہیے ایٹ دی ٹاپ, اور وہ جب اچھے لوگ آپ اوپر ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں وہ نیچے بھی اچھے لوگ لے کے ذرا منسٹریز کے نام بھی لے دیں. لیٹس لسٹ دی منسٹری. کون سی منسٹریز میں؟ جی, منسٹری آف فائنانس ہے, جس طرح منسٹری آف انڈسٹریز ہے, کامرس ہے, اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے تو پلاننگ ہے, اور اس کے بعد آپ کی ایگریکلچر ہے, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن ہے. تو یہ میں 6-7 منسٹری کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی 25 کی کیبنٹ ہے یا 30 کی کیبنٹ میں, کیا مطلب ہم 5-6 لوگ نہیں لے کے آ سکتے؟ 6 بندوں کا سوال ہے بابا, جس طرح وہ کہتے 6 بندوں کا سوال ہے بابا. Is that what it is? Is that what it is? دیکھیے, میں نے تو ہمیشہ سے دیکھا ہے, I've been in parliament for over 20 years, I've been in cabinet for over 8 years. اس ملک میں نیت ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو آ کے بیٹھا ہے, سب سے پہلے اس کی نیت ہے کوئی ریفارم لانے کی. Okay, let's not go into that. Once you have niyat, do they have the vision? Do they know what to do? And once they have the vision, do they have the capacity? Now the problem, ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, جیسے شوکت نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا,
کہ ہمارے پاس پولیٹیکل سیٹ اپس میں وہ کیپیسٹیز نہیں ہیں جو ان ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات سنبھال سکیں، اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی معاملات ہمارے کس سٹیج پہ ہیں اس وقت. آپ اوور آل دیکھ لیجئے. اینڈ آئی ریسٹ مائی کیس. دوسرا ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہوئی. دنیا میں آپ کوئی بھی چینج ہے نا، آپ کی چھوٹا سا کاروبار ہے نا جی، اس میں آپ چینج لائیں گے نا، اس میں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوگا. ڈیسیژن میکنگ اینڈ امپلیمنٹیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ ویسٹڈ انٹرسٹ. اٹ کین بی اوور کم. اینڈ جہاں پر آپ کو مزاحمت مل رہی ہے تیسرا جی آپ کو بتائیں اس کو. آل آف اے سڈن آپ کو اسٹیٹ میں گروتھ چاہیے نا جی. دیکھیے ایک تو پی ایچ ڈی پی نہ کاٹیں. جتنے بھی فسکل ڈیفیسٹ میٹ کرنے کے لیے کٹ ہوا ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اٹ از ریپڈلی گروئنگ. جسٹ لک ایٹ دی فگرز ان دی لاسٹ 4 ایئرز. اور آپ یہ آدھا آدھا کاٹ دیتے ہیں جی. یعنی لوگوں کے لیے ہے جو ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے. آپ کے پاس دو ذرائع سے گروتھ آئے گی، ایک پرائیویٹ سیکٹر گروتھ اور ایک پبلک سیکٹر کی وجہ سے. حالانکہ پبلک سیکٹر کا ایسپیکٹ کافی چھوٹا ہے، 20% 25% کے قریب ہے اس وقت اوور آل گروتھ میں. آپ صرف یہ کریں کہ یہ جو کریڈٹ ڈرائی نہ کیا کرے، کمرشل بورنگ جو ہے گورنمنٹ نہ کرے، کیونکہ وہ منی سپلائی تو فکسڈ ہے. اور وہ کریڈٹ اویلیبلٹی کریں. کریڈٹ اس سے اویلیبل ہوگا سستا بھی ہوگا، اس کو تھوڑا سستا کریں. اور صرف گیس اور بجلی دے دیں پرائیویٹ سیکٹر کو. یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آف گروتھ کا اور امپلائمنٹ کا ادھر سے شروع ہوگا. یہ چیز ضرور کریں. اور اپنے خرچے تھوڑے کم کر دیں، ٹوکن کے طور پہ کم کر دیں. کم از کم ایک میسج جائے گا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس اور یہ شاہانہ خرچے، حالانکہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نان سیلری ایکسپینڈیچر دیکھیں تو وہ زیادہ نہیں ہے اس میں. کہ سمبلزم بہت بڑا ہے. سمبلزم بہت بڑا. اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کیا واقعتاً شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جمہوری نظام کے اندر رہ کر ہم نے سارا کام کرنا ہے، اور ہم تو اس کے سب سے بڑے دائی ہیں. جمہوری نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، مینڈیٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے، تمام تر توقعات بھی ہیں، ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، تو ہو کیوں نہیں رہا؟ لیٹس آسک دس کوسچن آفٹر دس بریک.